خبر ہے میں خوش آمدید، میرے ساتھ عارف مید بھٹی صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ ناظرین، پہلے رن ڈاؤن اور پھر ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے ملک کی جو بار کونسلز ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب پر، اور سپریم کورٹ کی بار بھی اس میں شامل ہے۔ 2.25 کروڑ سے زائد نیا ووٹر آیا ہے۔ کیا یہ سچویشن، مگر بہرحال وہ بیچارہ کیا کرے گا اگر اس کو مرضی کا کینڈیڈیٹ ہی نہ ملا تو؟ نواز شریف صاحب کہتے ہیں پاکستان کو ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ تو ہم نہیں بن سکے، مگر ایشین بلی بننے سے بچ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ بہرحال چین اور امریکہ بھی پاکستان میں آزادانہ انتخابات چاہتے ہیں، لیکن کیا دیکھ رہے ہیں وہ، اور وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا یہاں ہو رہا ہے، اس پر بھی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ ایران کے بعد اسرائیل کس کس ملک پر حملہ کر سکتا ہے؟ اس سے پہلے ہمارے خلاف بھی یہ سازش، سائبر حملے کی بات کروں، ہم پر بھی یہ بات پہلے یہ خطرات سامنے آتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر جناب علی درانی صاحب، آج کل بہت ایکٹیو ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کچھ درمیانی رستہ نکلے۔ بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب۔ درانی صاحب، کین یو میک اینی سینس آؤٹ آف دس کنفیوژن اینڈ کیوس؟ کیونکہ ہونے تو ہیں الیکشن، کیونکہ ہمیں چیف جسٹس صاحب نے بتا دیا ہے اور ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف بات کر سکیں، مگر یہ کس قسم کے ہوں گے، کیا ہوگا، کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم تو عاجز ہیں، آپ بھی بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، جو الیکشنز ہونے ہیں چیف الیکشن کمشنر نے بتا دیا ہے، چیف جسٹس نے بتا دیا ہے، اب جو نئی رسپانسبلٹی کمپلیٹ جا رہی ہے وہ تو چیف جسٹس اس کی طرف جا رہی ہے، چیف الیکشن کمشنر کی طرف جا رہی ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کو انشور کریں، لیکن دوسری طرف جو زمین ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے۔ وہ ٹوٹلی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک ایسی تصویر پیش کر رہی ہے جس میں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، جس میں لیول واکنگ فیلڈ بھی نہیں ہے، مطلب چل بھی نہیں سکتا کوئی، اور جس کے اندر جو ہے ٹوٹل کنفرنٹریشن ہے، ٹکراؤ ہے، امبیلنس ہے۔ لیول پلینگ تو دور کی بات ہے، کوئی چھت پہ بیٹھا ہے اور کوئی زمین کے گڑھے میں کسی کو ڈالا ہوا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں جو سارا سسٹم بن رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے چیلنج نہ ہو، ایک تو جمہوریت کے لیے چیلنج ہے یہ سچویشن جو ہے، اور دوسرا ان کے لیے چیلنج ہے جو کہ الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں، یا جو الیکشن کے اندر وکٹوریس ہو کے نکلنا چاہ رہے ہیں، یا جو سلیکٹ ہو کے آنا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا چیلنج انہی کے لیے ہے، اور یہ بہت بڑی رسوائی کا سبب کہیں ملک کے لیے نہ بن جائے، اللہ کرے، اور جمہوریت بھی مستحکم ہو، آگے بھی بڑھے۔ اور اس وقت جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، وہ چیلنجز اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم کم از کم ایسا الیکشن کرائیں جو عوام کے ووٹوں سے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرشتوں کے ووٹوں سے نہ ہو۔ محمد علی صاحب، گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تو متعلقہ الیکشن کمیشن صاحب کے بارے میں خدشات اور ایک طویل فہرست ہے ان کی، اب پاکستان بار، سپریم کورٹ بار، وکلا برادری اور پاکستانی عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کو کریش کیا جا رہا ہے، اس کی 80% قیادت یہاں گرفتار ہے، یہاں بھاگی ہوئی ہے، صبح سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور مختلف عدالتوں میں، نیب میں، ایف آئی اے میں، پولیس میں، اور دوسری طرف مکمل فیلڈ دی ہے۔ تو ایسا متنازع الیکشن کمیشن جو پارٹیوں کے مطابق ہے، تو کیا وہ اس الیکشن کے نتائج کو کریڈیبلٹی عوام مانے گی، انٹرنیشنل دنیا مانے گی؟ دیکھیں جی، اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اور وہ جو پارٹیاں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس میں تو قصور اس ملک کے عوام کا ہے، جو ان کے ساتھ نہیں آ رہے بلکہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے، اور شاید مجھے ویسے یہ خیال ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے انگوٹھے سے سلیکٹیبلٹی کا سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، عوام ان کو اپنے انگوٹھے سے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ریجیکشن جو ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو پا رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام
کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ریجیکٹ کریں. یہ ہوتے کون ہیں جو ہمیں ریجیکٹ کریں؟ سب الیکٹیبلز ہمارے ساتھ ہیں، تھانے ہمارے ساتھ ہیں، مطلب ہر قسم کی انتظامیہ ہمارے ساتھ ہے. تو پھر کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ عوام، وہ بھی مطلب جسے وہ کمی عوام سمجھتے ہیں یا مطلب نان اینٹیٹی عوام سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو کون یہ حق دے رہا ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہم ان کو سلیکٹ نہیں کریں گے جو سلیکٹڈ ہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ تاریخ کوئی نیا رخ نہ لے لے، اور اگر اس کے باوجود، میں تو ابھی بھی صبح بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو اس پروسیس میں سے الیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں وہ اپنے خاندانوں کے لیے بھی ذلت لائیں گے اگر انہوں نے تمام لوگوں کو اور عوام کو یہ حق نہ دیا کہ وہ اپنے ووٹ کو استعمال کریں اور ان کی ووٹ کی عزت کے ساتھ اقتدار نہ ملے. یہ جمہوریت ہی نہیں دورانی صاحب ہماری ایک رہنمائی ملک فرمائیں، کے لیے بھی ایک خطرہ بن ہماری جائے ایک گی رہنمائی یہ سچویشن. فرمائیں. آپ کی بڑی ایفرٹس تھی کہ اس ملک میں ایسا طریقے سے الیکشن ہو کہ تمام جماعتوں کو قبول ہو، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے، زمینی حقائق نظر آ رہے ہیں، ایک لاڑلے کے 200-250 لوگوں کو کامیاب کرانے کے لیے 25 کروڑ عوام کی حق تلفی کی جا رہی ہے، جس میں 2.5 کروڑ تقریباً نیا ووٹر ہے. اس میں جوش بھی ہوگا، ولولہ بھی ہوگا. 18 سے 20 سال عمر ہے. کیا الیکشن ڈے کو خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے کہ 25 کروڑ عوام کے ایٹ اے ٹائم آپ حق پہ ڈاکہ ماریں، چوری کریں اور ان لوگوں کو کامیاب کرائیں جن کے ساتھ عوام بادی نظر میں نظر نہیں آ رہی؟ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ایسے الیکشن سے کچھ سوچ لیا جائے؟ دیکھیں سر، اس میں بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی. میں 2 باتیں کروں گا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک لاڈلا تھا یا جو سمجھ رہے تھے کہ ایک آ جائیں گے، وہ سچویشن تو گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے بدل چکی ہے. اب جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے پی ڈی ایم ہی اقتدار میں آئے گی. اگر میاں صاحب نے اقتدار لینا ہوگا تو وہ بالکل ویسا ہی اقتدار ہوگا جیسا شہباز صاحب کو ملا تھا، اگر مل گیا تو. اور وہ اب جو ہے، آپ کے پی کے میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، اتنا گراؤنڈ سویل ہے اور اتنا گراؤنڈ کے اوپر ری ایکشن ہے یا کسی ایک طرف لیننگ ہے پبلک اوپینین کی کہ اس کی وجہ سے تمام وہ پارٹیز جو پچھلی حکومت میں عوام کو مہنگائی، غربت اور کرپشن کی چکی میں پیس کے 16 مہینے نکلی ہیں، غالباً انہی کی شکلیں عوام کو دوبارہ دکھائی جائیں گی اور انہیں برداشت کرنی پڑے گی. کیونکہ میاں صاحب کا جو ایک سولو فلائٹ کا پلان تھا وہ تو اب لگتا ہے کہ وہ اس میں تو وہ کامیابی ان کو نظر نہیں آئے گی. اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کریں گے یہاں رہنے کا یا جانے کا، یہ ان کا فیصلہ ہوگا. اقتدار ایسا ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا اقتدار لیں گے یا وہ اپنے ووٹ کو خود عزت دے کے پیچھے ہٹ جائیں گے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ تو انہی کا فیصلہ ہوگا. دوسری حقیقت جو ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غالباً ہمارے دوست جو ہیں، سیاسی دوست جو ہے، جو اس وقت اقتدار کے اندھے گھوڑے پہ سوار ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی وقت ہے جو پرانا وقت تھا. اب یہ صورتحال ہے کہ اس وقت ہر آدمی جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا ٹی وی اسٹیشن ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے. وہ ہتھیار جو یہاں لوکل نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے. ایسی صورتحال میں جب یہ صورتحال کنٹینیو کرے گی، میں کہتا ہوں جی میری کسی سے ہمدردی ہو یا نہ ہو، میں تو الیکشن میں اس طریقے سے مطلب پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہا، لیکن میں ملک کے لیے تو ہوں نا، ملک تو میرا ہے نا، میرے بچے ہیں، ہمارا یہاں مستقبل ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے، یہ ملک کے اندر جو انیشیٹو لے گیا، SIFC کا انیشیٹو لیا گیا، ایگریکلچر کا انیشیٹو لیا گیا، معیشت کے انیشیٹو لیے گئے، ان تمام انیشیٹوز کے لیے یہ ایک بہت بڑا پتھر نہ بن جائے جو ان کے راستے میں آ جائے. اسی لیے میں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کی تھی کہ سب کی عزت بھی رہ جائے اور کوئی آگے بڑھنے کا راستہ بھی مل جائے. تو میری یہ رائے ہے اور پاکستان کے احترام میں یہ رائے ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ رائے ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ
کوئی ایسا راستہ نکال لیں جس میں سب کی عزت رہ جائے، کسی ایک کو مکمل طور پہ کارنر نہ کریں. اور بالکل اگر آپ کسی ایک کو کارنر کر رہے ہوتے، میں کہتا یار چلو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ایک دفعہ اور کارنر ہو جائیں گے تو کیا ہوا، الیکٹیبلز ڈکرے لگ جائیں گے تو کیا ہوا. لیکن اس دفعہ معاملہ جو ہے الیکٹیبلز کا نہیں ہے، پبلک کا ہے. پبلک کو جب آپ کارنر کرتے ہیں تو اس کے اچھے نتائج نہیں نکلتے. اور خدارہ ہم تو منت ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. خدارہ تاریخ سے سبق سیکھ لیں، درانی صاحب تھوڑے سے اپنے ہی ماضی سے سبق سیکھ لیں، یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اور ہمارے ساتھ. ایسا قدم اٹھائیں جس کے نتیجے میں کم از کم ملک کی اور قوم کی عزت بچے. اچھا یہ درانی صاحب یہ دیکھیں کہ ووٹرز کی مجموعی تعداد 12,85,85,760 ہے. 18 سے 35 سال کے ووٹرز جو ہیں وہ 5,70,00,000 تقریباً 6 کروڑ کے قریب ہیں. 36 سے 45 سال کے بھی 2 کروڑ ہیں، 3 کروڑ مان جاتے ہیں، 2.25 کروڑ. اسی طرح 1,81,00,000 جو ہیں وہ 55 سال کی عمر تک ہیں، 46 سے لے کر. اب یہ لوگ ہیں، اور آپ سے جو بات کی میں سوال اسی پہ بیس کرتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو فیکٹس تھوڑے سے بتا دیے. بہت کم ہوتا ہے کہ جب عوام چارج ہو. یہاں پر ہمیشہ سٹیٹس کو کے الیکشن رہے ہیں، 70 کے الیکشن کو چھوڑ کے، باقی مینجمنٹ کی تھے. میں چاہوں گا اس بات پہ آپ مزید ایمفیسائز کریں یا اس کو ذرا وضاحت سے ہمیں بتائیں کہ آج کا جو ووٹر ہے وہ بہت جھنجھوڑ دیا ہے وقت نے اور حالات نے اسے. تو کیا کوئی آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کی ریئلائزیشن ہوگی، یا اس کی جو فال آؤٹ ہے مبینہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے، اس کی کوئی ریئلائزیشن کا آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی کرے گا جو ہمارے بڑے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو بڑوں کو ایک تصویر ہی دکھا سکتا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہو، آپ کو نظر آ رہی ہو، یا ہر ملک سے محبت کرنے والے کو نظر آ رہی ہو. وہ ہمیں یہ ہے کہ جو سپریشن ہے، اس سپریشن کا کبھی ایک ڈھکنا اٹھتا ہے تو سارے ڈھکنے اچھل جاتے ہیں. اور مجھے بہت بڑا کنسرن ہے KPK سے، مجھے بہت بڑا کنسرن ہے بلوچستان سے. اور اس دفعہ میں ایک اور صاحب ایک نئی حقیقت لانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، کہ اس وقت پاکستان میں امریکی اسلحے اور امریکی ٹیکنالوجی کے ذریعے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے عوام کے خلاف وہی ویپنری استعمال ہو رہی ہے جو اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کر رہا ہے، اور وہی پشت پناہی اویلیبل ہے جو کشمیر کے اندر کشمیر میں سپریشن کرنے والوں کو اویلیبل ہے. ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے جو اس وقت پاکستانی قوم کو درپیش ہے کہ ہم امریکی ٹیکنالوجی اور امریکی اسلحے سے مسلح دہشت گرد جو ہیں، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے، اس کے سارے ایویڈنس ہمارے پاس آ چکے ہیں کہ یہ دہشت گرد جو اس وقت ہمارے پہ حملہ آور ہے، یہ وہ روسی اسلحے سے مسلح نہیں ہے، یہ تھرمل امیجنگ سے لے کے ان لیٹسٹ ٹیکنیک سے مسلح ہے جو ہمارے بیٹوں کو اور ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جو مطلب قوم کے دفاع کرنے والے سپاہی ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور یہ جو ایک چیلنج، نیا چیلنج ہماری طرف اتنی قوت سے بڑھ رہا ہے، اور یہی چیلنج آج فلسطین میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت تو ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے. اس وقت تو ہمیں درانی صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی نشاندہی کی، آپ نے بڑی اہم بات کی. ایک جو فلسطین میں اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہی خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہو رہا ہے. دہشت گردی کے بہت زیادہ خدشات بڑھ رہے ہیں. ایسے میں کیا ہمارے اہم لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ عوام کے غم و غصے کے شکار لوگوں کو اگر زبردستی کو اقتدار میں بٹھا بھی دیتے ہیں، جن میں 2 کروڑ نوجوان ہیں، جس کی 18 سے 20 سال ہے، جس کے پاس نوکری کوئی نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہے، تو کیا ایک بم اندر نہیں چلنے کا خدشہ یا حالات کی نشاندہی کوئی خطرناک طرف نہیں جا رہی؟ دیکھیں ایسا میرا تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قومی ری ایکشن پیدا ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلی ضرورت قومی یکجہتی کی ہے. پہلی ضرورت جو ہے وہ اس ملک کے نوجوانوں کا اور اس ملک کے سیاستدانوں کا اور اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے جو آپ فیس کر رہے ہیں. آپ اس وقت ایک
ایسی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں کہ آپ پہ حملہ آور جو ہے وہ آپ سے سپیریئر ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو پہلی ضرورت ہے وہ تو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ آپ کو وہ اسٹریٹجی اور وہ حکمت عملی بنانی پڑے گی جس کے مطابق آپ پوری دنیا کو مجبور کر سکیں کہ ایسی صورتحال میں وہ پاکستان کی مدد کرے اور پاکستان کے عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ کجا کہ آپ ایک ایسی سچویشن کھول لیں کہ جس میں آپ کی اپنی قوم کے اندر ایک ری ایکشن پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اور وہ بھی نوجوانوں کے اندر۔ آپ اس وقت آپ دیکھیں کہ جہاں تک کے پی کے کا سوال ہے، جہاں اس کے اندر اس وقت تمام جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں وہ ایک طرف اکٹھی ہو رہی ہیں ایک پارٹی کے خلاف، اور دوسری طرف جو ہے پولیس خود ایک پارٹی بنی پڑی ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ ایگریویٹ نہیں آپ کو کرنا چاہیے اس سچویشن کو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ذمہ داری تو خود میاں صاحب پہ بہت بڑی آتی ہے، زرداری صاحب پہ بہت بڑی آتی ہے کہ وہ اس وقت اپنی جیت کے لیے بلڈوزر چلانے کے بجائے، اپنی جیت کے بجائے قوم کی جیت کا راستہ بنانے کے لیے باہمی یکجہتی کا سوچیں۔ اور میں اب بار بار دیکھیں صاحب، میں اپنے محدود سی سوچ اور محدود سی ریسرچ کے ذریعے وہ سب کچھ لے کے آیا ہوں جو جمہوری راستے ممکنہ ہوتے ہیں ایسی سچویشنز میں جو قوموں نے اختیار کی ہیں ماضی میں، نیشنل یونٹی گورنمنٹس بناتی ہیں۔ نیلسن منڈیلا کا دیکھیں کہ اتنی بڑی نفرت کے بعد نکلا اور اس نے پوری قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا دی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب برطانیہ جو کہ ایکسٹریم پریشر سے گزر رہا تھا، اس وقت چرچل آیا اور ساری پارٹیز اس کے ساتھ مل گئیں۔ ابھی گریٹ ریسیشن آیا تھا جرمنی میں، جرمنی کی تمام پارٹیوں نے اس چیز کو فیل کرتے ہوئے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی اور اپنے تمام اختلافات کو بالا طاق رکھتے ہوئے متحد ہو گئے۔ ایس آئی ایف سی کا آپ نے انیشیٹو لیا ہے، اس کی وجہ سے اچھی ڈیولپمنٹس قوم کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ان ڈیولپمنٹس کو کنٹینیو کرنے کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے نا۔ الیکشن کے بعد مزید ایک کامنس اور زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، زیادہ یکسوئی کی ضرورت ہے۔ یہاں تو اب میاں ایک اور دورانی خان صاحب کی کا میں فائدہ کر رہے ہیں نون والے میاں صاحب جو ہے وہ جو ایک اور اینگل سے آپ نے بالکل کوئی ایسی بڑی بجا باتیں کی آپ نے، لیکن سوال ایک اور ہے۔ ایک لافنگ سٹاک بنا دیا ہمیں انہوں نے مل جل کے، 81 سے وہی لیڈر ہیں، اب 24 میں بھی وہی ہوں گے، اینڈ دے آر ریسپانسبل فار وٹ وی آر فرام افغان پالیسی، جو اس وقت جہاد تھا، اب وہ دہشت گردی ہے، ٹھیک، اور وہ ہمارے گھر آئی، اور جس طرح ڈاکٹر نجیب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا، جو تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں یہ واپس بھی آئیں گے، اور وہ آئے بھگتا اسیزہ۔ تو دے آر مدر آف آل دی ڈیزاسٹرز۔ جو لوگ آج ہیں جنہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی کٹھے ہو جو اے ہو لو، تو ان کے کٹھے ہونے سے اور ڈر لگتا ہے مجھے۔ میں معافی چاہتا ہوں حضور۔ دیکھیں سر، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے اکٹھے ہونے سے زیادہ تو ان کے آنے پہ ڈر لگتا ہے۔ جب یہ آتے ہیں تو ہمارا کچھ بچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں لنڈن میں تو کچھ بن جاتا ہوگا، پیرس میں کچھ بن جاتا ہوگا، دبئی میں کچھ بن جاتا ہوگا، پاکستانی تو لٹ جاتا ہے۔ اس لٹنے سے تنگ آئے ہوئے پاکستانی جو ہیں، ان کے اوپر جب کوئی بتایا جاتا ہے کہ جی ہم چوتھی دفعہ 5ویں دفعہ آئیں گے اور پھر ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم پیچھے جائیں گے، ہم فرنٹ گیئر میں نہیں چلیں گے، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی آگے کا پلان نہیں ہے، اب ہم آئیں گے تو ہم پہلے جرنیلوں کا احتساب کرتے تھے، اب ہم ججوں کا بھی کریں گے، اور ججوں سے آگے بڑھتے ہوئے عوام کا تو ہم نے ابھی شروع کر دیا ہے کہ ان کا ہم رگڑا کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ماضی میں جب بھی کچھ ہوا ان لوگوں کے ذریعے ہوا جنہیں ہم خود لائے تھے، لیکن انہوں نے رویہ ایسا اختیار کیا، تو اب کیا گارنٹی ہے کہ آپ چوتھی دفعہ بھی وہی کچھ نہیں کریں گے؟ دورانی صاحب مجھے ایک دیگر پاکستانی، ایک تجربہ کار ماضی کے اندر، دورانی صاحب ایک سیاستدان، ایک تجربہ کار اور محب وطن پاکستانی کے ناطے بتائیں۔ نواز شریف روزانہ کہتے ہیں 17 میں اچھا خاصا ملک چل رہا تھا، آپ نے تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے 3 دفعہ ہم نے ایشین ٹائگر بن جانا تھا، ہمیں بلی بنانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ 3 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہے، ان کے بعد 17 کے بعد انہی کا شاہد حقان عباسی وزیر اعظم بنا۔
اور انہوں نے اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہا میرا آدمی وزیر اعظم نواز شریف ہے. پھر ان کے بھائی 16 مہینے آئے جو تاریخ کی بدترین مہنگائی کی گئی, 5 دفعہ تو وزارت عظمیٰ ان کے پاس آ گئی. تو اب اللہ دن کا کون سا چراغ ہے کہ یہ دوبارہ آ کر, اگر 17 مہینے نکالا گیا تھا تو 13 میں یوسف رضا گیلانی کو یہ کوڑ پیر کے نکالنے گئے تھے. کون سا اللہ دن کا چراغ ہے جو اب ہمیں اس قوم کو اس مشکلات سے نکالے گا اگر میاں صاحب زبردستی کی مسلط حکومت میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ 17 والی بات آپ نے کر دی, بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, 17 کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف سازش ہوئی, ایکسٹینشن کی وجہ سے ہوئی, پوری کہانی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جرت اور اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے کہ ایک ایسی کہانی قوم کے سامنے پیش کی جائے کہ جی اس وقت ایکسٹینشن مانگی تھی, ایکسٹینشن نہیں دی تو پھر پاناما رہ گیا, اور پاناما رہ گیا تو ہم چلے گئے. بات یہ ہے کہ جناب اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو آپ نے کیوں اس وقت عوام سے رابطہ نہیں کیا؟ آپ کیوں اس وقت عوام کے پاس واپس نہیں گئے؟ آپ نے کیوں اقتدار سے چمٹے رہنا پسند کیا؟ آپ نے کیوں اصول پہ چلنا پسند نہیں کیا؟ آپ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں اور دوبارہ آنے کے لیے نیا کمپرومائز کرتے ہیں, اور پھر نیا فساد آپ اس کے ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت ججوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, اس وقت کے جرنیل نے یہ کر دیا, باجوہ صاحب, بھائی ان کو لایا کون تھا؟ اور آپ لوگوں نے مطلب ہر دفعہ بہت اپنی پسند سے نیچے سے اٹھا کے اوپر سے اٹھا کے لوگوں کو لایا, اور جو بھی آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک پروفیشنل ہوتا ہے, اور جی جب تک وہ ہمیں چلنے دیتے رہے ہم تو انہیں برداشت کرتے رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. بھائی آپ نے کیوں برداشت اس وقت کیا جب وہ آپ سے زیادتی کر رہے تھے؟ آپ نے کیوں نہیں اسمبلی کو توڑ کے عوام سے رابطہ کیا؟ اب آپ کیوں عوام کے پاس جا رہے ہیں, وہ عوام جو آپ کے کسی کام کے ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے انگوٹھا لگا دیا ہے. آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ اب آپ سلیکٹیبل ہو گئے ہیں تو آپ عوام کے اوپر گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جناب یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ خود اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ماضی میں جب بھی, میں تو اس چیز کو مانتا ہی, پاکستان میں بھائی صاحب ایک بات سن لیں, پاکستان میں آج تک کسی سیاستدان کو کرپشن کے اوپر سزا نہیں دی گئی اور نہ دی جائے گی, یہ بھی آپ سن لیں, ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے. اور جب ایون ابھی عمران خان صاحب کے خلاف بھی کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. ایک اہم بات ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے بارے میں نون لیگ نے مقدمہ درج کی ہے, جو زرداری صاحب کہتے ہیں وہ 97 سے 4 تک رہے. کرپشن کے خلاف سزا کیوں نہیں جیتے؟ کیا اوپر کا کوئی جو ایلیٹ اشرافیہ یہ اکٹھا تو نہیں ہے لوٹنے کے لیے اور اب غریب عوام کی ہڈیاں بیچتے؟ سر میں آپ کو یہ بتاؤں, یہاں کا فیوڈل, خواہ وہ تنخواہ دار فیوڈل ہو, خواہ وہ زمیندار فیوڈل ہو, خواہ وہ مذہبی فیوڈل ہو, یہ سب اس چیز پہ اکٹھے ہیں کہ جناب جو عوام کو لوٹے گا, عوام کا پیسہ مارے گا, اس کو کسی عدالت کسی مقدمے میں کبھی سزا نہیں ہوگی. یا اس کو ہمارے, میں مشرف صاحب کے زمانے میں مجھے حیرانی ہوتی ہے مجھے روکنے کا دل تو نہیں کر رہا, ہائی جیکنگ کا چل گیا, کرپشن کے 20 کیس سامنے پڑے ہوئے تھے. ویری انگیجنگ ہو رہی تھی بات, مگر مجھے بریک لینی پڑتی ہے. شکریہ, آپ نے اس کا کرکس ہمیں بتا دیا. مگر سوال یہی ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں موٹر بائک پہ آنے والے, بقول اسلم بھوتانی صاحب جو اسپیکر بھی تھے, کہ وہاں 4-4-6-6 جیپسٹر پہ کیسے نکلتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں, بلکہ انہیں نوازا جاتا ہے دوبارہ اقتدار دے کر. ایک بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بہت سی خبریں, اور ہمارے ساتھ حماس کے ترجمان بھی ہوں گے, خالد قدومی, ان سے پوچھیں گے ہمارے بھائیوں پر کیا بیت رہی ہے. ویلکم بیک. بھٹی صاحب, تھوڑی سی بات ہم سیاست کی آپس میں بھی کر لیتے ہیں. بہت سی باتیں ہیں, امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے, چائنا نے بھی کہا ہے, آج ایک اہم سٹوری چھپی ہے, چائنا کہہ رہا ہے جی کہ ہم معاملہ جو ہے اس سے کریں گے, ہم نگرانوں سے معاملہ نہیں کریں گے, سی پیک وغیرہ کا, ہم الیکٹڈ لوگوں سے کریں گے. مگر الیکٹڈ لوگوں سے کریں گے یا سلیکٹڈ لوگوں سے کریں گے؟ دیکھیں قاضی صاحب, الیکٹڈ لوگوں سے تو تب کریں گے نا جب شفاف الیکشن ہوں گے, جب پاکستان بار کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. اور میں آپ کو خبر دے دوں, نگران حکومت کی بیوروکریسی اور پولیس والے روزانہ میٹنگ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے متوقع کینڈیڈیٹ ہیں, اور ان کے سپورٹر انہیں گرفتار کر لیا جائے. یعنی سپورٹر کو یا کینڈیڈیٹ کو, سپورٹر کو بھی, مین سپورٹروں کو. ایسے میں
اگر آپ کوئی مسلط حکومت کرتے ہیں، ابھی آپ کا ایک دوست کہہ رہا تھا جو آدمی خود برات لے کر آئے تو وہ مذاق بن جاتا ہے، اور ہمارے دوست قاضی سعید نے کہا نہیں. تو اس طرح کی اگر آپ زبردستی کی حکومت لائیں گے تو اس کے دیر پا نتائج نہیں نکلیں گے. ملک کو جس چیلنجوں کو سامنا ہے، جس طرح دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، جس طرح معیشت کے معاملے غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی ہے کہ پیٹرول کم کر دیا، روزمرہ کی اشیاء میں ایک قیمت میں کمی نہیں آئی، نہ سبزی، نہ دال، نہ گھی، نہ آٹا، نہ چینی. پوچھنے والی کوئی نہیں. وہ اس سے زیادہ ہے. یہ نگران حکومت نے ریکارڈ قائم کر دیا کرپشن کا. اس ریکارڈ حکومت کے بارے میں جو سٹوری ہے نا قاضی صاحب، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کانوں کو. سرکاری مال مال مفت دل رحم کی طرح بانٹا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں یہ نگران حکومت ہے. سرفراز بگٹی وزیر اعظم بنے غیر جانبدار، وزیر داخلہ. جیسے ہی الیکشن شیڈول ہوا، نون لیگ میں جانا تھا، جو خبریں آ رہی تھی پیپلز پارٹی میں. اس سے بھی پوچھوں گا یہ کیا تبدیلی ہے، یہ بھی تو بتائیں نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ہوگی اس متنجن کی مطلب تناول فرمانے میں. میں نے آپ سے کہا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فرینڈلی لفظی گولہ باری ہے. یہ دونوں مل کے بھی. دوسری بات قاضی صاحب جو سب سے خوفناک بات ہے، 5 سروے ہوئے ہیں اہم اداروں نے، مختلف جن کا کام ہے. انہوں نے کہا اگر آپ پی ٹی آئی کو الیکشن میں نہیں آنے دیتے ان کے امیدواروں کو، تو میکسیمم 18 سے 20% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہو سکتا. کتنے ٹھپے لگاؤ گے لوگوں کو؟ 80% عوام کو اگر الیکشن کے سسٹم سے ہی نکال دو گے تو ملک تو ایسی انارکی کی طرف چلے جائے گا جسے روکنا مشکل ہوگا. اچھا ڈو یو تھنک 20% لوگوں کا آپ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے؟ ٹھپے ٹھپے لگا کے یہ 25% کر لیتے ہیں. تو اس الیکشن کو کوئی مانے گا؟ یہ امریکہ جو چین جو کہہ رہا ہے ہم منتخب حکومت سے 18-20% کو چھوڑیں، یہاں 0.1% لوگوں کے ٹھپے چلتے ہیں. حضور یہ بتائیں مجھے، یہ جو بڑے کریڈیبل اخباروں میں یہ خبر آئی ہے، چائنا نے بھی یہ واشگاف انداز میں کہہ دیا کہ ہم اور ظاہر ہے کتنے بڑے چیلنجز ہیں. کوئی ذمہ دار حکومت ہو جس کے پاس مینڈیٹ بھی ہو، یہ اوپر سے جو ہے وہ بندر بانٹ کر کے ان کو دے دیں گے تو بھٹی صاحب یہ پھر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ پہلے ہی آپ کہتے ہیں ہمیں ایشین ٹائیگر کیا، ایشین بکری جو نہیں چھوڑا. قاضی صاحب آپ کے وزراء جاتے ہیں، ان کے کاؤنٹر پارٹ انہیں ملتے نہیں. انہوں نے کہا جی پہلے جا کے شفاف الیکشن کرائیں. آپ کا کیا کام پالیسی ہے بنانا؟ آپ کا نگران کا کام جسٹ ایک الیکشن کرانا ہے. آپ الیکشن کروانے کے علاوہ ہر کام کر رہے ہیں، نا انصافی بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، اکانومی بھی تباہ کر رہے ہیں، معاشی تباہی کی طرف بھی لے جا رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام بھی کر دیا اور ملک کو بھی عدم استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپنی ذات کو مائنس کرنا ہوگا بجائے یہ کہ کسی سیاسی جماعت کو مائنس کرو. جب تک قاضی صاحب شفاف الیکشن نہ ہوئے آپ کی اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا. آپ میں سیاسی لیکن بڑی صاحب میں تھوڑا سا ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بڑے لوگ بات کرتے ہیں نا، بڑے جمہوریت کے مروڑ اٹھتے ہیں. میں آج دیکھ لیے میں نے ان کی ساروں کی جمہوریت کرنے والے جو ہیں، انتہائی فاشسٹ رجیم جو ہے اس کو ٹی وی پہ بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں نا، یہ اس کو چھوڑیں، میں نے بریک پہ جانا ہے. لیکن بڑی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے عثمان ڈار نے تحریک انصاف چھوڑ دی، بس جہاں اس کی جان چھوڑ دو. آپ اس کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، بینگ پاکستانی ہمارے شرم سے جھک گئے ہیں. مائیں تو سب کی سانجی. لیکن میں جاتے جاتے ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی مخالف ہیں، یہ ہیں تو ہیومن بینگز، آپ کی ہم پیشہ لوگ ہیں، جن کی بغلیں بجا رہے ہیں، جن کی ماؤں کے میں آج دیکھ رہا تھا، اللہ مجھے معاف کرے یہ میں لفظ کیا بول رہا ہوں. تو آپ کو دیکھ کر یہ یاد نہیں آتا کہ مائیں تو سب کی ہوتی ہیں اور پھر اس طرح سے مکافات عمل بھی ہوتا ہے. بہرحال ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ترجمان حماس خالد قدومی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے پوچھتے ہیں لیٹسٹ سچویشن کیا ہے اور کوئی نجات کی شکل ہے ہمارے بھائیوں کے لیے. ایک بریک. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے خالد قدومی صاحب، حماس کے ترجمان. بہت شکریہ خالد قدومی صاحب. اب اس پہ جو اہو بکا تو ہم نے بہت کر لی. میں آپ سے اور سے بات کرتے ہوئے ویسے بھی انٹولڈ مزری جو ہے وہ انلیش کی ہے ان سب درندوں نے، درندہ بھی نہیں کہنا چاہیے نے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ بالکل ان ٹچ ہیں حماس سے بھی اور جو وہاں ہو رہا ہے، واٹ از دی لیٹسٹ؟ از دیر اینی اینڈ ٹو دس مزری؟ اور کوئی ریئلائزیشن ہو رہی ہے ان تمام
جو جنونی طاقتوں کو کہ اس میں کچھ لیٹ اپ کیا جائے, ختم کیا جائے؟ قدومی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دیکھیں, یہ مزری کا ختم کرنا کا ایک ہی واحد خطہ ہے کہ یہ یا دشمن اس جنگ کو بند کریں یا ہم اس جنگ کو دشمن کے خلاف جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ مسلم امہ کا حکمران ہوش میں آ جائے اور انٹرفیئر کریں. یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں, ابھی 57 مسلم امہ کا اجلاس ہے OIC میں, اور انہوں نے رفح گیٹ کو کھولنے کا اعلان کر دیا. یعنی ہمارا بیچارے معصوم 20,000 شہید کی خاندانوں کو, اور جن میں سے 70% بچے اور عورتیں ہیں, ان خاندانوں کو ایک خوشخبری ملی ہے کہ یہ 57 مسلم امہ کے ممالک ہیں, رفح گیٹ کو کھولیں گے اور پانی کا بوٹل اس کو تک ملے گا, پہنچا سکتے ہیں, جو ابھی تک انفارچونیٹلی یہ کام نہیں ہوا. آپ دیکھیں 100 ٹرک ڈیلی ابھی اندر آ رہے ہیں, کہ وہ بھی 100 ٹرک ایسے ہے کہ اسرائیل کو چیک کر کے 60 کلومیٹرز کا سفر آنا, 60 کلومیٹر کا سفر جانا, پھر اس کے بعد بورڈر سے, پھر اس کے بعد ریڈ کراس, اونروا, یونائٹڈ نیشن کا جو ایجنسیز کو چیک کر کے پھر کہیں جا کر فلسطینیوں کو حوالہ کرنا. آپ نے 17 سال کے محاصرہ کے اندر غزہ عوام ان کا منیمل نیڈ 600 ٹرک ہے, تو آپ نے صرف 100 دے رہے ہیں ڈیلی, وہ بھی جنگ کے حالات میں, اور وہ بھی چیک کر کے ادھر آ جاتے ہیں. یہ مزری ہے مسلم امہ کے ہاتھ میں, کیونکہ ہمارا مجاہدین نے 7 اکتوبر جو بھی ان کے اوپر کام ہے, اسرائیل کو سامنا کرنا ہے, مسجد اقصیٰ کو دفاع کرنا ہے, اپنا جو بیچارے نہتے معصوم بچوں کو دفاع کرنا ہے, وہ تو کر لیا. اسرائیل کا جو ہجومونی کو شکست کھا گیا, بائیڈن نے جو اوپن لائف برج اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کا انہوں نے تہیہ کر دیا, وہ ناکام ہوا ہے. ہمارا ایک جوان جو جاتے ہیں کہ اپنا ٹریک سوٹ کے ساتھ اسرائیلی مرکاوا کو, جس کی قیمت ہے 3.5 ملین سے لے کر $10 ملین تک, ایک آ کر بالکل باوقار اس الیاسین 105 کا جو بم مرکافہ کی باڈی پہ وہاں انسٹال کر کے سلامت سے واپس آ جائے گا. یہ کسی موت سے یا کسی دشمن سے نہیں ڈرتا, لیکن یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مسلم امہ کی طرف سے خالد صاحب میں اپورچونٹی آپ سے رہنمائی چاہوں گا, فراہم کیا ہے کہ وہ اویل کیا جائے. خالد صاحب گزارش یہ ہے کہ امریکہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہے, جو بائیڈن اسلحہ بھی دے رہا ہے, فورس بھی دے رہا ہے, لیکن 57 مسلم امہ کا اجلاس ہوتا ہے, ایک پریس ریلیز آتی ہے, اس سے غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم کی داستان تو نہیں رک پا رہی. کیوں نہیں امہ اکٹھے ہو رہی؟ یہاں تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائے, ان کو جواب دیں. کب تک ہم اپنے بے گناہ بہن بھائی ماں بیٹے بچے ادھر شہید کرواتے رہیں گے؟ واقعی دیکھیں یہ سوال ہے کہ ان کا رسم ہے ہمارا مسلم امہ کے حکمرانوں پر. دیکھیں آپ عوام جو ہے نا پاکستان میں اور غیر مسلمان عوام ہے, دیکھیں لندن میں, امریکہ میں, آیا بولیویا جو ہے وہ مسلمان ہے, عرب ہے, فلسطینی ہے, جا کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا, ان کو کیا ملا ہے کہ آیا ہے کہ بولیویا ہے وہ ایک امیر ترین ملک ہے کہ جو انہوں نے سوچنا کہ جی بھائی کہ یہ اسرائیل کو چھوڑ دے, وہ بھی مطلب لیٹن امریکہ کا ایک غریب ملک ہے جو انہوں نے کہ انسان کا دکھ کو خود ہی دوسرا انسان کو حس کرتا ہے, فیل کرتا ہے, جا کر اس تعلقات کو ختم کرنا ہے. امریکن عوام ہے کہ اپنا گورنمنٹ بائیڈن کا جو سب سے بڑا مجرم ہے ہمارا وہ بائیڈن ہے, انہوں نے وہ اس جنگ کو شروع سے کنٹرول کر دیا. ابھی جا کر یہ آپ لوگوں نے جو ہیومینیٹیرین پاس کو دیکھا, اس کا ایک ہی واحد سبب ہے کہ بائیڈن نے 5 میجر پروونسز اس کا اپ کمنگ الیکشن میں ہار گیا, تبھی جا کر کے مطلب انہوں نے ہیومینیٹیرین پاس کے بارے میں بات کیا. بائیڈن نے دخالت کیا اسی وقت جب اسرائیل ہار مان گئی, جب اسرائیل شکست کھا گیا ہے, اسی وقت دخالت کیا کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے. ابھی آپ مسلم امہ سے اگر آپ نے مطالبہ کرنا کریں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فرض صرف ان کے فرض کو
یاد دلانا کیا ہے. امید کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. امید کے بارے میں ہم بات کرنا چھوڑ دیا, ورنہ یہ 7 اکتوبر کے نوبت نہ آئے اگر یہ مسلم امہ فلسطینی نہتے بچوں کو دفاع کیا ہے. لذا کہ ہم نے اسی نتیجہ بھی پہنچا. یہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سلیوشنز جو 75 ایئرز سے ہمارا سر دکھا رہے تھے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا. تو تبھی یہ طوفان آیا. اتنے جرائم آپ کو پتہ ہے سر, وہ 7 اکتوبر سے پہلے ہمارا معصوم بچے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہوئے شہید ہوتا ہے, قلت کی وجہ سے, محاصرہ کی وجہ سے, پانی نہ ہونے کی وجہ سے, کھانا نہ ہونے کی وجہ سے. اب جب وہ سڑک پہ شہید ہوتا ہے, جب میدان جنگ میں اور آزادی کی جدوجہد میں شہید ہوتا ہے, تو اس شہادت کا کوئی بڑے معنی ہوتا ہے ان کے دلوں میں کہ یہ آزادی آہی گا. یہ اسرائیل کا جو شکست کھایا ہے, ابھی کے اسرائیلی فائنانس منسٹر وہ کہہ رہے ہیں 200 بلین شیکل کا نقصان اس کے اکانومی میں ہوا, اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ غربت اسرائیلی سوسائٹی میں اور مزید اضافہ ہوا ہے. تو تبھی پتہ چل جائے گا امریکہ کو اس جنگ کو روکنا. اس کے بغیر آپ کا یہ خیال اگر ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز اور مغربی طاقتوں نے کوئی دخالت کیا ہے یا کوئی اعلان کیا ہے کہ جی اس جنگ کو روکنے کا ہمارا معصوم بچے کا خون بہانے کی وجہ سے, صرف اور صرف یہ جو خلائی مخلوق جس کے نام اسرائیل ہے 1948 میں انہوں نے بنایا ہمارا مسلم امہ کے دل کے اندر, قبل اول مسلمانوں کے دل کے اندر, وہ خطرہ میں ہے, تبھی انہوں نے انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا. اچھا خالد صاحب, یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ایک سائبر اٹیک ہوا ہے ایران میں بھی 70% ان کے پیٹرول پمپس, تو کیا اس جنگ کو اسرائیل باہر لے کے جانا چاہتا ہے جب وہاں اس کے وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکے؟ تو واٹ از یور انالیسز آن دس؟ اسرائیل کو غزے والے لوگوں کو نہیں نمٹا سکے تو جا کر انہوں نے جنگ کو کیسے وسیع کرنے کا؟ اسرائیل کا تو اوقات ہی نہیں ہے نہ ہمیں سامنا کرنا کہ وہ جا کر کے بچوں سے بدلہ لیا ہے. آپ کو پتہ میدان جنگ میں اکثر جوان اور مرد ہی شہید ہوتا ہے. ہمارے پوزیشن میں کہ وہ ہمارے جوانوں کو سامنا نہیں کر سکے, جا کر کے بچوں کو اور معصوم بچوں کو اور عورتوں کو شہید کر دیا ہے. تو یہ جا کر ایران سے لڑنا یا حزب اللہ سے لڑنا اس کے اوقات ہی نہیں ہے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں خاموش میں آ جائے. لیکن ان کی یہ ایک ڈاکٹر عبدالوہاب المسیری ہے, ہمارا ایک سکولر ہے جو انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف زیونزم کو لکھا ہوا, وہ کہہ رہا ہے یہ اسرائیل وجود میں آیا 2 وجوہات ہیں. ایک سب سے اہم وجہ ہے کہ وہ ایکسٹریم مغربی طاقتوں کے سپورٹ ہیں, اور دوسرا وجہ ہے ایکسٹریم امت کے ضعف ہے اور ان کے ویکنس ہے. ابھی یہ امت جاگ آ جائے کہ تو اسرائیل کا کیا اوقات ہے. لذا کہ ہم آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا اسی پروگرام میں سامنا نہیں کر سکے. 1973 میں جب کنگ فیصل نے دھمکی دیا, یعنی تیل کو بند کرنے سے اسرائیل پیچھے ہٹ گیا, صرف دھمکی دینے سے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس طرح اسماعیل بھائی نے فرمایا ان کے خطاب کنونشن سینٹر میں کہ پاکستان دھمکی دے اسرائیل کو اور وہ یہ جنگ رکے گا. تو بھائی یہ پروپیگنڈا وار کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. یہ ان کے نیریٹو ابھی بھی کوئی نہیں برداشت کر رہے ہیں. یہ جو انٹی سیمیٹزم ہے اور یہ جو ہولوکوسٹ, بھائی جا کر یہ ہولوکوسٹ کون کر رہا ہے؟ یہی اسرائیلی ہے جو امریکن فورن منسٹر آ کر وہ یہ کہنے لگے کہ میں اس وقت تل اویو میں ہوں اسی لیے کہ میں فورن منسٹر آف امریکہ نہیں ہوں, میں یہودی طور پہ ادھر آ کر اسرائیل کو دفاع کرنا آیا. کہ ہمارا لیڈرز میں سے کوئی ایسا لیڈر غلطی یا گستاخی کرے کہ ریلیجس باتیں کرے یا دین کے بارے میں بات کرے, اس کا کیا انجام ہوگا؟ اینٹی سیمائٹ اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن یہ جو آزاد عوام ہے دنیا میں, انسانیت جو دنیا میں ساؤتھ افریقہ سے لے کر چیلی سے لے کر بولیویا سے لے کر یہ جو انصار اللہ یمن کے جو عوام ہے, آپ کا خیال یہ عوام یمن کے عوام ہے بیچارے جو مسائل سے دوچار ہے, وہ کیوں فلسطین کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جسٹ کوز ہے, یہ دلوں کی بات ہوتی ہے, انسانیت کی بات ہوتے ہیں. اس لیے یہ ہمیں مشترکہ طور پہ اسلامک سطح پر یہ نیٹ فارم کو فورج کرنا چاہیے کہ مسئلہ فلسطین کو دفاع کرنا اور اس جنگ کو روکنا. کوئی مدد نہیں کرے گا جنگ روکنا میں. ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بہت سخت ضرورت ہے.
मुस्लिम उम्मा की सतह पर। कदूमी साहब, खालिद कदूमी साहब, हमने इस प्लेटफार्म से जो हमसे बन पड़ा, आपकी आवाज़ हमने पहुँचाई उन साहिबान इख्तियार तक कि हाउ कैन यू रिटायर टू अ वन नाइट स्लीप हैविंग सीन दिस एंड हैविंग नॉट रिएक्टेड टू दिस। तो जो भी हैं, जो बाख्तियार, इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।